السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا شیطان جھوٹا مگر بات سچی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت آیت الکرسی تحت العرش لم یؤتہا نبی قبلی۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات بنائی ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مہینے بنائے ہیں، تو مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کو بنایا۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں راتوں کو بنایا، تو لیلۃ القدر کی رات سب سے اعلیٰ بنائی۔ اللہ رب العزت نے دنوں کو بنایا، تو جمعے کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنا دیا، سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مختلف ذائقوں والے پانی بنائے، تو پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی زمزم کو بنایا۔ رب کائنات نے اس کائنات میں بہت سے پتھر بنائے، لیکن پتھروں میں سب سے اعلیٰ پتھر حجر اسود کو بنایا۔ اس روئے زمین پر بے شمار مساجد ہیں، ان مسجدوں میں سے سب سے اعلیٰ مسجد حرام کو بنایا۔ رب ذوالجلال نے آسمانی مخلوق ملائکہ کو بنایا، تو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جبریل کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا اور ان کی امتوں کو بنایا، تو ساری امتوں میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ اس روئے زمین پر بے شمار شہر ہیں، اللہ رب العزت نے سب شہروں میں سے مکے کو اعلیٰ بنایا۔ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا، تو نبیوں میں سب سے اعلیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور صحابہ میں رب ذوالجلال نے تمام صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ رب ذوالجلال نے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، تو سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید بنایا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ اور فضیلت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کو بنایا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں ایسی آیت ہے جس کی امتیازی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کو زبان بھی عطا کریں گے، اللہ رب العزت اس آیت کو ہونٹ بھی عطا کریں گے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، یہی آیت اللہ کے عرش کے پاس ہوگی۔ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر تقدس الملکہ اللہ رب العزت کی تقدیس بیان کرے گی، اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرے گی، اور یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بھی کرے گی۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہمارے لیے ایسی آیت ہے جو بے برکتی کا علاج بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس نے آ کر اپنے گھر کی بے برکتی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ بے برکتی کا شکوہ کیا
کہا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، بے سکونی کا شکوہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این انت من آیت الکرسی، اے آنے والے آیت الکرسی کہاں ہے؟ اس کو پڑھا کرو، آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو۔ جس جگہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے فیہ البرکہ، وہاں اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایسی آیت ہے جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اللہ اس گھر سے بے سکونی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت تو ایسی آیت ہے، یہ ہمارے لیے ایک محافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا علمنی شیئن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے ینفعنی اللہ بہ، جس کے ساتھ اللہ مجھے فائدہ دے اور مجھے اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا آیت الکرسی، اے آنے والے، اے سوال کرنے والے، پھر آیت الکرسی پڑھا کر۔ جب تو آیت الکرسی پڑھے گا انہ یحفظک، یہ ایسی آیت ہے جو تیری حفاظت کرے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذریتک، یہ تیری اولاد کی بھی حفاظت کرے گی۔ جب تو اسے پڑھے گا، اسے تلاوت کرے گا، تیری بھی حفاظت کرے گی، تیری اولاد کی بھی حفاظت کرے گی۔ فرمایا دارک ویحفظ دارک، تیرے گھر کی بھی محافظ ہوگی۔ کیسی آیت ہے جو ہماری بھی محافظ ہو، ہماری اولاد کی بھی محافظ ہو، ہمارے گھر کی بھی محافظ ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی دویراتی حول دارک، اے سوال کرنے والے، صرف تیرے گھر کی محافظ نہیں، تیرے گھر کے ساتھ جو گھر ہیں، تیرے جو ہمسائے ہیں، ان کی بھی محافظ ہوگی۔ کتنی پیاری آیت ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت کریں گے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے گھر کی بھی حفاظت کریں گے، اور گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایوں کی حفاظت کریں گے۔ ایسی آیت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کا محافظ بنا دیا کہ ابو ہریرہ یہ مال بڑا ہوا ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگران بن گئے، محافظ بن گئے۔ کہتے ہیں کہ رات ہوئی، ایک چور آ گیا، چور نے آ کر اس مال سے چلو بننے شروع کر دیے، مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنی چادر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں بہت محتاج ہوں، بال بچے دار ہوں، ضرورت مند ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے درگزر کر دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ کہ اللہ کے نبی وہ رات آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے منت سماجت کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہ قد کذب وسیعود، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلی رات آئی، میں تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ اگر اب آیا میں نے اسے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آیا اور آ کر اسی طرح چادر بچھائی، مال کو چرانا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کر پھر پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا پھر منت سماجت اس نے بہت زیادہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بنا چور کا؟ کہ اللہ کے نبی آیا تھا، مال چرا رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی اس نے بڑی منت سماجت کی، بڑے واسطے دیے، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ قد کذب وسیعود، اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلی رات آئی، میں پھر انتظار میں بیٹھ گیا، رات کا کافی حصہ گزرا، وہ پھر آ گیا، میں نے پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھے ضرور اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، تو پھر بار بار آ رہا ہے۔ جب میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ میں ضرور اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، تو وہ کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھ لیا کرو تو اللہ تجھے ان کلمات کی وجہ سے بڑا فائدہ دے گا اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس نے مجھے آیت الکرسی کا بتایا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نماز پڑھی، فجر کے بعد پھر پیارے محبوب پیغمبر نے پوچھا اے ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے تو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا میں تجھے چند کلمات بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھ لیا کرو، جب تم اپنے بستر پر جاؤ وہ کلمات پڑھ لو، اللہ تمہارے لیے محافظ مقرر کر دیں گے، تمہارے گھروں میں چوری نہیں ہوگی، تمہارا مال نہیں چرایا جائے گا، اور وہ محافظ تمہارے گھروں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی اس نے مجھے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا، شیطان تھا شیطان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن بات سچی بتا کر گیا ہے، بات سچی بتا کر گیا ہے۔ شیطان ہے جھوٹا لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سچی بتا گیا کہ جو مسلمان رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت آیت الکرسی تحت العرش لم یؤتها نبی قبلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے عرش کے سائے کے نیچے سے آیت الکرسی عطا کی ہے، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے عطا کی ہے۔ فرمایا لم یؤتا نبی قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو آیت الکرسی عطا نہیں کی، ایسی عظیم آیت ہے۔ فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ آیت عطا نہیں کی، مجھے عطا کی ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ ایسی آیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور جب بیان کرتے ہیں ممبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ وہ ممبر ہے جس پر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من قرأ فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ لوگوں جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو موت ہے۔ کیا مطلب؟ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جب اسے موت آئے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسی عظیم آیت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے اس کا جنت میں داخلہ لازمی ہے۔ اور پھر ایسی آیت ہے اگر ہم اس کی تلاوت کریں یہ ہماری بھی محافظ ہے، ہمارے گھروں کی بھی محافظ ہے، ہمارے بچوں کے بھی محافظ ہے، ہمارے ہمسایوں کی بھی محافظ ہے۔ اور یہ آیت ایسی آیت ہے اگر گھروں میں پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت گھروں کی بے برکتی کو ختم کر دیتے ہیں، برکت کا نزول فرماتے ہیں، اور گھروں کی بے سکونی کو ختم کر دیتے ہیں، گھروں میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آیت الکرسی کو یاد کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین۔